بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا یہ بھی پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے بیاہی گئی تھی، یعنی پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، مگر سورۃ تبت یدا میں ابو لہب کی برائی سن کر عتیبہ نے اس قدر طیش آیا، اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھپٹ پڑا اور حضور کے پیراہن یعنی کہ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر گستاخی کا اس قدر صدمہ پہنچا کہ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا اثر تو دیکھیے۔ اثر یہ ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقاء میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب کا قافلہ والوں بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئے۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس پر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سے سوئے رہو تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات میں بالکل ناگہان ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی نہ پتہ چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ خدا کی شان تو دیکھیے، ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے دوسرے بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت بھی کی اور شرف صحابیت سے بھی سرفراز ہو گئے۔ اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ نبوت میں یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کری، ان کی بے ادبی کی تھی، اس لیے وہ قہر و قہار، غضب و جبار یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خونخوار شیر کے حملہ کا شکار بن گیا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، مگر ان کی شکم مبارک سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں مدفون کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔